بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ الشعراء دوسری مجلس اور آیت نمبر ہے 23۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا عمل جو ہمارا معمول ہے 1 گھنٹے کا سفر رہے گا، اور یہ کامیاب اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ دیں، سنتے رہیں، دیکھتے رہیں غور سے۔ اور میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ قصہ ہے، لیکن کامیاب مجھے اور آپ دونوں کو کرنا ہے۔ ہم آپ کے لیے کچھ باتیں لے کر آئیں اور آپ اسے غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں آج کا درس جو ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے اور آپ کے لیے بڑی دلچسپ رہے گی، اور میرے لیے تو نکلتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں پڑھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بچپن میں سمجھ میں آئی۔ پڑھائی بھی لوگ آپ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی ہے، بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، پڑھاتے ہیں سب لوگ، مگر تیسری چیز کو نہیں سمجھاتے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں نہیں آتی نا۔ تو ایسی کئی باتیں ہیں جو ہم نے بچپن میں سمجھی ہیں، تو اسی حساب سے ناطے سے آپ کو، تاکہ آپ کو قدر ہو کہ اب جیسے کہ ناچ گانے کی حدیث تھی کہ ہر گھر میں، وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس وقت ٹی وی نہیں تھا، اب سمجھ میں آ گئی کہ ناچ گانا ہر گھر میں ہوگا، وہ تو آسان ہے۔ اب تو موبائل میں وہ نہیں سنا، وہ نہیں بتلا رہا ہوں، ایک اور چیز بتلا رہا ہوں۔ سنی حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لمبی چوڑی ہے، اور یوم النہر کے دن پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ دن کا نام اب تبدیل کر دیں گے، اس لیے خاموش رہے۔ یعنی ایک سوال کرنے کا جو انداز ہے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یوم النہر۔ پوچھا ہے کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے، کہا کہ شاید یہ ذی الحجہ کا بھی نام تبدیل کر دیں گے۔ تو یعنی توجہ دلائی۔ تو پھر کہا کہ تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری جان، تمہارا مال اسی طرح محفوظ ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے نزدیک، جس طریقے سے آج کا دن، آج کا مہینہ، اور یہ شہر کون سا؟ مکہ۔ پھر فرمایا، تو اس میں 3 سینٹنس ہے، 3 جملے ہیں، 2 تو سمجھا ہے لیکن تیسرا نہیں سمجھا پاتے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی کیفیت ہو جو ہماری ہے کہ بلغوا انی ولو کان آیا، تو سب پہنچا رہے ہے نا۔ آپ کو اگر کلمہ اچھی طرح یاد ہے تو پڑھائیے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچائے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اب سنیے، پہنچائیے، وعلیکم السلام، دعوت کا کام کیجئے۔ کیوں؟ کیا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں، میرے بارے میں؟ سنیے گا غور سے۔ وَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، استاد بھی کیا سمجھائے۔ مبلغ کسے کہتے ہیں؟ مبلغ تو آپ جانتے ہیں نا، مبلغ یعنی دعوت دینے والا۔ جی، اور مبلغ آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں، آپ مبلغ ہوئے نا۔ بھائی میں نے اب ایک سنا، صحابہ نے سنے، ہم نے پڑھے اور سند حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، بخاری کی جو ہمارے پاس ہے آپ کو۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ پہنچاؤ، جس کو آپ پہنچائیں گے وہ آپ سے زیادہ سمجھیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیسے سمجھیں گے زیادہ؟ کوئی استاد کہہ سکتا ہے شاگردوں سے؟ یہ کیوں کر، یہ کیسے تجربہ ہوا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم آپ کو تفسیر بتاتے ہیں کہ یہ سائنس کی تفسیر ہے، بتاتے ہیں نا، یہ تجوید کی تفسیر ہے، یہ گرامر کی تفسیر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو جو میں سمجھا اس سے وہ زیادہ سمجھے گا کہ نہیں؟ ہاں، تو مطلب کیا ہوا کہ جو علوم آپ کے پاس ہیں وہ علوم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ میرے پاس جو علوم ہے میں نے آپ کو سمجھایا، لیکن جو آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں۔ چلے میں آپ کو ایک اچھی بالکل واضح مثال
تاکہ آپ وہ مثال دیا کریں. ایک صاحب نے فون کیے, فون پر پوچھ رہے ہیں کہ ابا متوفی یعنی متوفہ فوت ہوئے اور بیوی ہے اور 3 لڑکے ہیں اور 1 لڑکی یعنی بہن, تو تقسیم کیسے کریں؟ اچھا, اتفاق سے انہوں نے کہا کہ اتنی اماؤنٹ ہے. ہم نے کہا ایسا کریں, سورہ نساء کے متعلق بیوی کا 8واں حصہ, ٹھیک ہے, لڑکوں کو وللذکر مثل حظ الانثیین, 3 لڑکوں کو 2 2 تو 6 ہو گئے, اور بہن کو 1 تو کتنے ہو گئے 7 ہو گئے, اور ماں کو 1 تو کتنے 8, تو ماں کو 8واں ہی ملتا ہے. تو کیا کہتے ہیں, ہم کو ایگزیکٹلی میرے پاس اماؤنٹ تقسیم کر کے بتائیں. میں نے کہا یہ کام میرا نہیں, اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیے. ہوا. اب اگر آپ کے پاس 12 لاکھ کی پراپرٹی ہے یا اماؤنٹ ہے, میں کیسے تقسیم کروں؟ میں نے آپ کو بیسک بتایا, بیوی آپ کی ماں کا کتنا 8واں, آپ کا 2واں, بہن کا کتنا, آپ سے آدھا. تو یہ ہے. اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ علوم, اب وہ لوگ توجہ دیں جو علوم کی نفی کرتے. بھائی علوم کی نفی نہ کرے, اکاؤنٹنٹ کا علم ہو, سائنس کا علم ہو, سارے بات کو سپورٹ کرتے ہیں سمجھ میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے لیے, ہم تو سمجھ چکے تھے, ہماری تو اس حدیث پر آہ نکلتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسے پہنچا رہے ہیں, آپ یوں سمجھیں, یقین کریں کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر جس کا وہ فنکار ہے, جس کا ماہر ہے, وہ ہم سے زیادہ سمجھے گا. بات واضح ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں, تو آپ توجہ سے سنیں. مسائل بھی ہیں اور تحقیقات بھی ہیں, تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون کیا کہتا ہے, اے موسیٰ یہ رب العالمین کون ہے, کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, انا رسول رب العالمین, ہم سارے جہاں کے رب کے نمائندے آئے ہیں. یہ سارے جہاں جو ہے نا, اس کے لیے کچھ عجب سی بات تھی کہ یہ کون ہے, عالمگیر. ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں شاہ جہاں, عالمگیر. یہ کون ہے عالمگیر؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں. یہ کیا دعویٰ کرتا تھا, ربکم الاعلی, ہائی منسٹر جی, بڑا. تو یہ اس کے لیے ایک عجیب سی بات تھی. تو اس نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ یار کہ میرے ہی رعایا کا ایک فرد, کون وہ, موسیٰ علیہ السلام, اسے عالمگیر رب مجھے بھیجتا وہ کون ہے؟ یہ سوال ہے, کوئی معمولی سوال نہیں کیا اس نے. جواب بھی دیکھیے کیسے ملتا ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمان اور زمین, جو کچھ اس کے درمیان ہے, مگر یاد رکھیے موقنین, اگر تم یقین رکھتے ہو. اس کو یاد رکھیے گا. کیا کہا کہ اے فرعون, تو نے جب آنکھ کھولی تھی نا, تو زمین پر تو نے آنکھ کھولی. زمین تجھ سے پہلے موجود تھی. جب اوپر دیکھا تو آسمان موجود ہے, پہاڑ, ندی, نالے, نہریں, سمندر, دریا سب موجود تھے کہ نہیں؟ کیسا سمجھا رہے ہیں, انداز دیکھیے. ہاں ہاں. اور تو اپنے آپ کو اوتار کہتا ہے سورج کا, سورج کو بڑا سمجھتا ہے. تو چاند بھی تو ہے, تارے بھی تو ہیں, سب ہیں. اور اس نے ان کو پیدا کرنے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں یقین کرنے کی ہیں, کہ تیرے مشاہدے کی ہیں. اس لیے فرماتے ان کنتم موقنین. کیسا جواب دیا جانتے ہو آپ؟ اگر آپ سے کوئی جھگڑنے آ جائے, اللہ کرے کہ نہ آئے, اور گالی گلوچ کرے, جب آپ بے بس ہو جائیں یعنی حد سے زیادہ, تو آپ گھر والوں کہتے ہیں دیکھا دیکھا کیا کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ آپ کو جواب دینا چاہے, مگر نہیں, وہ حد پار کر گیا, اوور ہو گیا. تو یہی حالت فرعون کی ہوئی. تو سنیے گا, قال لمن حولہ الا تستمعون. کیا کہہ رہا ہے؟ رب
اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ سنو سنو، کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا اس کی کمزوری، اس کی وہ جو روب کھا گیا. اس لیے میں نے یہ مثال پیش کیا. کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ ابھی تو تم دعویٰ کرتے تھے نا، اپنے اپنے بت پھیلا دیے تھے. تو تسمعون نہیں کہہ رہا ہے. تسمعون کے معنی کیا؟ سننا. تو آپ دیکھیں لہجہ، ذرا ارے سنو، بس ذرا لہجہ جو ہے آپ کا نا، یہ ہے تستمعون. یعنی آپ بلند آواز میں کہتے ہیں ذرا دیکھیے نا، اور یہ کہ دیکھیے صاحب نارمل، اور سمجھتے ہیں ہم، یعنی یہ اپنا انداز، اپنا لہجہ یہ خود ترجمانی کرتا ہے. تو یہ تا کا فرق ہے، اس کو یاد رکھیے. اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. دیکھیے یہ فرعون پہلے مخاطب یعنی کس سے کہہ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اب وہ کہاں متوجہ ہوا؟ پبلک کی طرف، رعایا کی طرف. تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہی کرارا جواب دے رہے ہیں. سنیے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. کیا کہا؟ کیا اس میں کیسے جاذبیت ہے، کیسی بلاغت ہے. کہا کہ تم اے لوگوں سے کہہ رہا ہے، درباریوں سے کہہ رہا ہے، تمہارا رب تمہارے باپ داداؤں کا رب تھا، اور تمہارا بھی رب وہی ہے. کیا مطلب؟ فرعون تمہارا رب یعنی ان کے قول کے مطابق تمہارے باپ دادا کا تھا؟ نہیں تھا. دیکھیے کیسا سمجھانے کا انداز ہے. یعنی میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کس کے رب کی؟ جو تمہارے باپ دادا کا بھی تھا، تمہارا بھی ہے. یہ تمہارا ہے، تمہارے بعد والوں کا نہیں ہوگا. ہاں، کیسا جواب ملا؟ اب جب یہ جواب ملا تو ظاہر ہے کہ شاعر لوگ شاعر سے جواب دیتے ہیں، قرآن حدیث والے قرآن حدیث سے جواب دیتے ہیں، جن کے پاس علم ہے علم سے جواب دیتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو آستین چڑھاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں. تو سنیے گا. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. آپ اسے باہر ہو گیا نا؟ اچھا، رب العالمین سے جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے نا، اچھا بھیجا گیا ہے، وہ پاگل ہے. جی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ موقنین کو پکڑ لیجئے. یہ موقنون اس میں فرق نہ سمجھیے، یہ تو گرامر سے ہے. موقنون بھی وہی ہے، موقنین بھی وہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں جو آپ کیا دیتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں نا، میں توجہ دیتا ہوں، پورے قرآن میں خیال رکھیے گا، ایسے ہی نہیں آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. کیا آ رہا ہے؟ تعقلون. تو پاگل کس کی ضد ہے؟ عقل والوں کی، ہے نا؟ جسے عقل نہیں رہتی وہ پاگل ہے. اچھا یہ کیا بات ہے؟ اوپر تو کہہ دیا کہ رب السماوات والارض، آسمان و زمین. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ سمت، رب المشرق والمغرب وما بینہما. سمت میں بہت فرق ہے. آسمان تو ہم دیکھ رہے ہیں، محدود ہے. سمت تو بہت دور ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے. تو یہ ہے جامعیت قرآن کی. کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی سمتیں جو ہیں نا، وہاں تک تو فرعون بھی نہیں جا چکا تھا، اور جو اس کے درمیان ہے. لیکن اب جھنجھوڑ رہے ہیں، عقل تم سمجھنا چاہتے ہو. دیکھو عقل رکھتے ہو ترجمہ کبھی نہ کیا جائے. عقل تو ہے، اگر تم سمجھنا چاہتے، اور یہی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں للکارا ہے، افلا تعقلون. تو یہ فرق ہوا. پہلے کیا؟ موقنون، پھر کیا؟ تعقلون. اب یقین کی ضرورت نہیں. یقین تمہیں کرنا تھا، تم نے نہیں کیا. یہی وہ یقین ہے. سورہ بقرہ مومنین کی صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو یقین کرنا ہی سبب بنتا ہے ایمان لانے کا. اگر کوئی یقین نہیں کرے کہ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، جانا بھی اسی کے پاس، عبادت بھی اسی کی، تو اسے کہا جائے گا افلا تعقلون. تو استعمال آپ نے فرق سمجھ لیے. کہیں بھی یقین کا مطلب کیا؟ آپ یقین کریں، آخرت پر یقین کریں، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اس پر یقین کریں. اور اگر آپ یقین نہیں کرتے تو پھر کیا کہا جائے گا اسے؟ پاگل تو نہیں کہا جائے گا. افلا تعقلون. یہ ہے قرآن کی بلاغت. یہ تو فرعون نے کہا تھا پاگل، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ افلا تعقلون. سمجھ سے کام نہیں لیتے. تو یہ ہے انداز کلام پاک کا. تو مسلمانوں کو بھی للکارایا جا رہا ہے، یہ قرآن آپ کے لیے ہے.
اگر یقین نہیں کرتے تو عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو کہ یہی قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ بہرحال چلیے قصہ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ موقنون، پہلے تو رب العالمین، یہ موقنین، اور یہ کیا؟ تعقلون۔ ہاں یہ تو بڑا پریشان ہوا، اور ابھی تو اس کی پریشانیاں اور آئیں گی۔ حق وہ حق ہوتا ہے، باطل و باطل۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ جی سننے کے لیے تیار رہیے، ساتھ میں رہیے، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا، لاجعلنک، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ مسجونین، قیدی، قیدیوں میں سے تمہارا شمار کروں گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی دوسرے دن کہیے یا اسی دن کہیے، کیسی تربیت ہوئی؟ بڑی پیار اور محبت سے تربیت ہوئی۔ عسیٰ ان ینفعنا، ہے نا، او نتخذہ ولدا، جانتے ہیں نا۔ اب یہ دور والے ترجمہ نہیں سمجھتے ہوں گے تو کر دیں کہ شاید ہمیں یہ نفع دے یا ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ہاں تو اس فرد کو کہہ رہا ہے لأجعلنک من المسجونین، قیدیوں میں شمار کروں گا۔ یہاں گرامر بھی ہے لیکن میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں۔ زلیخا نے بھی یہی کہا تھا، زلیخا نے بھی تربیت کی تھی، فرق ہے دونوں میں۔ زلیخا نے جب تربیت کی، جب بڑا ہوا، پیار و محبت سے پالا تھا نا، وہ بھی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن۔ کیا بولی؟ کہ تیرے گھر والوں کے ساتھ جو بری نیت کرے اسے قیدی بنا دیا جائے۔ تو خیال رکھیں، قیدی بنا دیا جائے، یہ نہیں کہا کہ قیدیوں میں شمار۔ یہ اس فرق کو سمجھیں جی۔ پھر جب عورتوں کو بلایا جنہوں نے بجائے پھل کی انگلیاں کاٹیں، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اسے ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ وہاں اسے قید میں ڈال دیا گیا ہے نا، یہاں نہیں۔ تو کیوں؟ محبت میں فرق تھا۔ دیکھیے، جن کا نام آپ نے عاشق رکھ لیا، آئندہ نہ رکھیں۔ جو لوگ یہ درس سنے نا وہ تو نہ رکھیں، رکھ لیے تو رکھ لیے، کوئی بات نہیں۔ موسیٰ کو اور آسیہ کو، فرعون کو اور آسیہ کو، دربانے کو موسیٰ سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ یوسف سے کیا تھی؟ محبت تھی۔ جب جوان ہوئے تو محبت کہاں تبدیل ہوئی؟ عشق میں۔ تو عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق اسے کہیں گے جو محبت کو پار کر کے آخری درجے پہ جنون کے درجے کو پہنچ جائے۔ اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عشق کسے کہیں گے؟ کہ ایک غیر مطلوب حد تک پہنچ جائے اسے عشق کہیں گے۔ اچھا، پھر دلیل بھی آپ کو دینا ہوگی نا۔ تو زلیخا محبت کرتی تھی، جب جوان ہوئے تو اس کی محبت حد پار کر گئی، اسے کیا کہیں گے؟ عشق۔ کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا؟ ترجمہ کر دوں، ارے بھائی اللہ سے محبت تو مجھ سے محبت کرو، اللہ محبت کرے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی احب الیہ، میں سب میں زیادہ محبوب نہ ہوں اس سے، اس کی بیوی سے، والناس اجمعین۔ تو مطلوب کیا ہوا؟ محبوب یا محبت یا عشق؟ یہ سوال ہے۔ ہاں، محبت۔ تو دلیل قرآن سے دیں۔ اچھا دیکھیے، انہوں نے قید میں نہیں ڈالا کیونکہ انہیں محبت تھی، تربیت کی تھی۔ انہوں نے تو چھٹکارا حاصل کر دیا، اور وہاں عشق تھا تو جیل میں ڈال دیا۔ ڈالا کہ نہیں؟ پوچھا کبھی جا کے؟ ہاں، تو سن لیجئے گا، محبت اور عشق میں فرق کیا؟ مطلوب عشق یا محبت، یہ کیا بات ہے؟ عاشق الہی، اچھا آپ کا نام عاشق الہی، رکھ لیے۔ ہمارے یہاں تو عالمگیر بھی نام رکھ لیے، اب بھی رکھتے ہیں۔ عالمگیر رب العالمین، شاہ جہاں رب العالمین۔ جی، تو اب ہم
عود کرتے ہیں لاج علنک من المسجونین، کیا کریں گے ترجمہ؟ قیدیوں میں شمار۔ اب موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال اولو جئتک بشیء مبین۔ ہاں اولو، پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ وہ جو آتا ہے تو مشاہدے کی چیز کہ بالکل کھلی ہوئی نشانی ہم لے آتے ہیں، تو دیکھیے کھلی ہوئی نشانی، قال فأت به ان كنت من الصادقین، کہا کہ لے آؤ، اس میں کیا ہے، اگر تم سچے ہو تو۔ ابھی بھی اسے یقین ہے، تو ابھی یوں نہ سمجھیں کہ یہ تو سن چکے ہیں آپ، نہیں، سنیے، ساتھ میں رہیے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، عصا ڈال دیا، عصا کا کیا بنا؟ اژدہا۔ اب یہاں آپ کو میں کیا بتلانا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں آج آپ یاد کر لیں کہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ ثعبان مبین، سورہ نمل آ رہی ہے 10 نمبر آیت، تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، بجائے ثعبان کے کیا؟ جان۔ طٰہٰ میں بھی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہی آیتیں ہیں، القها فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو کبھی ثعبان کہا گیا، کبھی جان کہا گیا، کبھی حیہ کہا گیا۔ کیوں؟ ہمارے یہاں سانپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سانپ۔ سانپ یہ اس میں جنس یعنی جنرل نام ہے۔ ابھی ہمارے علاقے میں 5 ہوتے ہیں، اور علاقے میں 7 بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے لوگ جانتے ہیں، نام ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ پھر آپ کے علاقے میں دوسرے نام ہوں گے، جیسے کہ کانڈور وغیرہ جو کہتے ہیں۔ بہرحال تو حیہ جو ہے نا وہ اس میں جنس ہے سانپ، اور ثعبان یعنی اژدہا، اور جان یعنی چھوٹا سانپ۔ اب آپ کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کون سا آپ کو دکھلا گیا تھا؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، چھوٹا سانپ دکھلا گیا تو واللہ مدبرا ولم یعقب، پہلے ڈر گئے اور بھاگ گئے، جبرائیل امین کو آنا پڑا، ڈرو مت، منہ میں ہاتھ ڈالو جی، تو پہلی اژدہا آ جاتا بڑا تو پھر کیا ہوتا؟ صحیح ہے نا؟ ہاں، حکمت دیکھیے قرآن کا، آپ جتنا تحقیق کریں گے یقین مانیے کہیں گے کہ میں تو ابھی صفر ہوں، اور اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے قرآن کو سمجھ چکا تو ڈبل صفر، جی ڈبل صفر۔ اب مجمع فرعون کو بتایا تو کیا بتایا؟ حیہ بتایا۔ مجمع عام میں ثعبان اژدہا، جی رسیوں کو جیسے کہ آئے گا، تو یہ حکمت ہے۔ تو سنتے رہیے، ساتھ میں رہیے میرے۔ یہ ثعبان کے تعلق سے ہوا۔ اب سنیے، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ نزع کی حالت جانتے ہیں نا؟ دیکھیے قرآن کی کیسی بلاغت ہے، نزع نے روح نکلتی ہے، تو ہاتھ ڈالا بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ کھینچا تو مطلب ہے کہ ڈالا۔ بھائی جیب سے ہاتھ کھینچا مطلب جیب میں داخل کیا نا، تو نزع یدہ، اپنے گریبان سے، بغل سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء، ابید یعنی سفید، بیضا مؤنث، اور للناظرین۔ ابھی یہاں بھی ذرا سنیے گا، بعضوں نے ترجمہ کیا سفید، سفید نہیں، چمکدار، روشن، سورج جیسا، مگر یہ ناظرین کیا؟ اس کو بھی سنیے۔ ٹھیک ہے ہاتھ چمکتا ہوا نکلا، کہو سورج جیسا، کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ بتائیے، سورج کی کرنیں گرتی ہیں تو ہمارے آنکھوں پر یا اشیاء پر؟ اشیاء پر گرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو آپ سن چکے ہیں نا سورہ نور میں، تو جو اس درس میں ہوں گے انہیں سپورٹ ملے گا سمجھنے کا۔ پھر بھی مختصر یہ کہ یہ جو شعاعیں ہیں یا ہماری ٹارچ ہے، ہم آنکھوں پر نہیں ڈالتے ہیں، اشیاء پر جاتی ہیں کرنیں تو ہم دیکھتے ہیں، جی چیزوں، اچھا چیزوں پر، ہاں ہمارے بستان میں ہے نہیں، تو چیزوں پر جاتی ہیں تو کیا ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ناظرین کا کمال دیکھیے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، وہ چمکا، سورج جیسا چمکا، مگر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ناظرین۔ آ گیا سمجھ میں؟ ناظرین کا کیا مطلب ہے؟ سورج کو سب لوگ دیکھتے ہیں، دیکھیں گے ایسا؟ نہیں دیکھیں گے، جی۔ تو یہ ہے فرق ناظرین۔ ابھی سنیے،
قال للملئ حوله ان هذا لساحر مبین لساحر علیم. کیا کہا؟ ان هذا لساحر علیم. دیکھیے کسے کہہ رہے ہیں؟ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ماہر جادوگر ہے. ساحر کے معنی جادوگر، علیم کے معنی خوب جاننے والا، تو ماہر. مگر کسے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. یاد رکھیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. ہاں سنیے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے زمین سے اپنی جادو سے نکال دے، بتاؤ تم کیا حکم کرتے ہو. بے چینی بڑھ گئی اس کی جب دیکھا نا معجزہ. رب کا دعویٰ کرنے والا درباریوں سے پوچھتا ہے تم کیا حکم دیتے ہو. کیسی بے بسی اس کی. دیکھیں قصہ ہی نہیں ہے، درس ہے، بلیغ ہے. بے بس ہوا، رعایا سے پوچھ رہا ہے. تو سنیے. قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین. بولے کہ ارجہ، نرمی کرو، اور اس کے بھائی کے ساتھ ہارون ہے نا، قتل مت کرو، نرمی کرو. اور مدائن، مدینہ کی جمع، شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے ہرکارے بھیجو. کیا کریں گے وہ؟ اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. یأتوک بکل سحار علیم. موسیٰ کو کہہ رہے ہیں ساحر، اور ان کے جو جادوگر ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سحار. تو ترجمے میں فرق ہوگا. بڑے ماہر فن. اور آسان کر کے دیتا ہوں. انت علام الغیوب پڑھتے ہیں نا، استخارے میں بھی پڑھتے ہیں. تو عالم اور علامہ میں، اب چونکہ علامہ کو تا لگانی پڑتی ہے، وہی اللہ کے لیے علام. لیکن ہمارا جو کوئی اگر کوئی بڑا ہی جانکار ہے جیسے علامہ اقبال، یہ مثال، تو جو فرق عالم اور علامہ میں ہے وہ فرق ساحر میں اور سحار میں ہے. تو موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساحر، اور اپنے جادوگروں کو سحار. تو یہاں پر میں آپ، تو مطلب یہ ہوا کہ جادوگر دو قسم کے ہوئے. کتنے؟ دو. اور میں آپ کو پیغام دیا ہوں کہ جادو پھر چار قسم کی ہوئی. تو اب یہ سطر پوری کرتے ہیں. یہ پہلی مجلس ہے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. ان مجلسوں کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو جادو کی چار اقسام بتا دوں. اور وہ بتانے کا مقصد میرا کیا ہے کہ لوگوں میں جو غلط تصور ہے اس سے محفوظ رہیں. تو سنیے گا. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. تو سارے ان کے جو ماہر فن جادوگر ہیں بلا لیے گئے، یعنی علامہ سا جادوگر بلا لیے گئے ان کے وقت کے. جی. یوم معلوم یعنی معین دن، جیسے عید ہم تہوار کہیں گے، کسی بھی کوئی تہوار کا دن سب لوگ جمع ہوتے ہی ہیں. جی. لمیقات یعنی ایک ٹائم بھی دیا گیا کہ زینت کا دن ہے. دوسری جگہ ہم پڑھیں گے یوم الزینہ یعنی تہوار کا دن، اس میں شروع کے وقت یعنی کیا سورج نکلنے کے بعد لوگ جمع ہو جائیں. یہ ٹائم دیا گیا. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہوگے. شراب کے بارے میں بھی کہا گیا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. کیا تم بچو گے؟ کیا مطلب کیا بچو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ گئے تھے بلا بلا یا ربنا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جمع ہو جاؤ. تو ابھی جمع ہونے سے پہلے میں آپ کو اسی صفحے پہ فارغ کرتا ہوں مختصر. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اس معاشرے میں چار قسم کے جادو ہیں، اور جادو سے جنگیں جیتی نہیں جاتی، جادو سے الیکشن بھی نہیں کیے جاتے. اور جادو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں کر سکتا. پہلے پیغمبروں پر وحی آتی تھی، لیکن اب پیغمبر نہیں تو ہمارے فلک اور ناس، جو شخص قرآن کی طرف راغب رہتا ہے، پڑھتا ہے، نماز وغیرہ، تو جادو وغیرہ نقصان نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہے کیا جادو. دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سفلی علم، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاک علم ہوگا. یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے ایک مکتب فکر ہے، خیال دینا کیا کہتے ہیں، سلفی، سلف صالحین کہتے ہیں نا، یہی الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ سلف صالحین تو اچھے لوگ ہیں، ائمہ حرام، ہمارے ائمہ حرم جو ہیں
مسجد الحرام کے ائمہ اور امام بخاری اور جو ائمہ گزرے ہیں یہ کیا ہے سلف صالحین میں کہلاتے ہیں، یعنی پچھلے لوگ جو نیک تھے، تو اس مکتب فکر کی بات نہیں. تو یہ ہے سفلی علم. فا اور لام آگے پیچھے ہیں. کسے کہتے ہیں سفلی علم؟ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ یہ کوئی علم ہے، نہیں. سنیے، سب سے گندا، سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی علم ہے جادو کے سلسلے میں تو کون سا؟ نمبر 1 سفلی. کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. چلہ تو سب جانتے ہیں نا، چلہ بہت مشہور ہے. علامہ نبی نے بھی 40 حدیث باندھی. قرآن شریف موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا کہ ہم نے 30 اور پھر اتممنا 40. یہ بہت مشہور ہے. تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے چلہ کشی 40 دن، ہاں یہ یاد رکھنا. مگر انہیں ہر وقت ناپاک رہنا پڑتا ہے. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ سفلی علم کی. کیا کرنا پڑتا ہے ناپاک؟ روزانہ زنا. اور کیا؟ کوئی عمل ایسا ہے روزانہ زنا، کوئی عمل روزانہ شراب، کوئی عمل روزانہ پیشاب، اور کوئی عمل تو کہنا بھی مناسب نہیں، یہ جو ماہواری کے دنوں میں جو اس طریقے سے. یہ کون سا ہے؟ اب آپ بتائیے. تب کہیں جا کر شیطانی قوتوں پر قبضہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جنات ہے، نہیں، شیطان. یہ یاد رکھنا، شیطانی قوت، جنات نہیں. جنات تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ پہلے اس کا تابع ہو جاتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، پیتا ہے، گندگی کرتا ہے، وہ اس کا تابع ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو پھر آخر میں اس کا نتیجہ. دوسرا ہم نے کیا کہا تھا؟ کالا جادو. جی کالا جادو کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ بھی شیطانی قوتوں کو اپنے قبضے میں کرنا پڑتا ہے. لیکن فرق ہے، ان کا جو چلہ ہے نا بڑا پاک و صاف رہتا ہے. نہ شراب پی سکتے ہیں، نہ زنا کر سکتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں. لوگ کالے جادو کو خطرناک سمجھتے ہیں، نہیں سفلی. لیکن کالے جادو میں کیا ہے؟ 40 دن پورا ہونے سے پہلے 3 قتل کرنا پڑتے ہیں، کم از کم 3. اس لیے اس کا نام کالا جادو. 3 تو اب یہ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی آگ جائے علاج کے، اسی کا بچہ لے لیتے ہیں. اب یہ کیوں؟ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تیرے لیے اڑچن ہے یا رکاوٹ ہے تو وہ پیش کرتی ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا نام کالا جادو. پاک صاف رہیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سب کریں گے، مگر یہ اچھا. تیسرا کون سا بتلایا تھا؟ بنگالی جادو نا جی. یہ مختلف ہے. یہ ایک ہنڈی رکھتے ہیں، ہنڈی میں چاقو، چھڑی، جو کپڑے سیتے ہیں کیا، سوئی، اور پھر ٹاچنیاں یہ رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، لوگ بنگالی جادو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سریع الفعل، آدھے گھنٹے سے 2.5 گھنٹے تک تو اسے لگنا ہی چاہیے. مطلب وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کا جو عقیدہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اب آخر میں ایک بات تو آپ سمجھ جائیں گے. 3 ہی بتلایا تھا نا. ہاں، شعبدہ بازی. جی شعبدہ بازی جادوگر. جب 3 کو سمجھیں گے تو چوتھا آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا. سنیے گا. اب آپ بتائیے، جن کو 40 دن گندا رہنا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیٹھے گا جا کے، رات کو اندھیرے میں جا کے. جو پہلے جو اب بھی ہیں بعض شہروں میں فضلے کے لیے باہر جاتے ہیں، تو عورتیں مغرب کے بعد، دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے جی. تو یہ 12 کے بعد وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، چلہ کشی جو گندے، یعنی یہ سفلی والے، تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. اور آج کل بیت الخلاء میں بھی تو وہی پیشاب فرزلہ. دوسرا قتل کرنا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جادو کرنے والے ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ عمل ظاہر نہیں کیا جاتا، چپکے سے کرتے ہیں. جو ظاہر کرتے ہیں، جو بورڈ لگاتے ہیں، وہ کون ہے؟ شعبدہ بازی. آ گیا سمجھ میں چاروں؟ تو جس نے لکھ دیا کہ یہ فلاں جادو ہے، شعبدہ، ان کے پاس کچھ نہیں رہتا، اور ان کے پاس شیطان. سمجھے نا؟ یہ ہاتھ چالکی کرتے ہیں. اب یہ تو آپ سمجھتے ہیں ہاتھ چالکی، آج کل تو پاؤڈر ملتا ہے، پھونکو، ہوا میں جاتی ہے، آکسیجن وہ انگار لگتی ہے. تو اس طرح کے وہ ہاتھ چالکی کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی نہ شیطان ہوتا ہے، موکل کا تو سوال ہی نہیں آتا. تو یہ ہم نے مختصر آپ کو بتلا دیا، اس لیے کہ نہ سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کسی کے پاس جائیں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بقالوں میں نہیں بکتا ہے. اس کے لیے یہ 40 دن کا اتنا خطرناک عمل کون کرتا ہے؟ چلیے اب ہم دوسری مجلس میں آتے ہیں. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. یہ دوسری مجلس ہے. یوم الزنا آ گیا.
دیکھیے رب کا دعویٰ کرنے والا کیا کہتا ہے؟ لعلنا، ابھی جادوگر آئے نہیں. ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے کوئی فنکشن ہے، بیٹھتے ہیں، چلیے، کہتا ہے کہ تاکہ ہم شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب ہوں. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے درباریوں کو؟ آپ کی دعائیں، نیک خواہشات، ہم کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہماری نیک خواہشات، دعائیں جادوگر کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو جادوگر ابھی آنے والے ہیں ہماری قوم کا تحفظ، ہمارا وقار اس میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اب دوسری مجلس شروع ہوتی ہے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جادوگر آ گئے. یہ جادوگروں کی پہلی مجلس. کیا کہہ رہے ہیں فرعون سے؟ کہ اگر ہم غالب آئے تو ہمیں انعام ملے گا. دیکھیے جادوگر ہیں مگر نیت کہاں ہے؟ انعام. یہی وہ پیغام ہے. یہ جتنے بھی دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ کماتے نہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں. یہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جنات میرے تابع ہیں، چلو جنات سے کہو کہ دریا کنارے بیٹھے آپ کو مچھلیاں لا کر دے، آپ بیچتے رہو، کماتے رہو. کریں گے؟ نہیں کریں گے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان شیطانوں کا کام یہ کہ ایک خبیث کام آپ سے کروائیں، شریف نہیں. اگر ایسا ہوتا، جنات ان کے قبضے میں ہوتا، تو سمندر سے مچھلی تو ہر ایک کوئی پکڑ سکتا ہے، چوری کی بات نہیں ہے نا. جی تو سنیے گا، یہ محتاج تھے کس کے؟ انعام کے، اگرچہ جادوگر تھے. چلیے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. بولا جھٹ سے نام، جی ہاں، انعام تو کیا، آپ میرے قرب میں رہیں گے، یعنی خلاص دربار میں. اب جیسے کہ وزیر ہوتا ہے نا، جی آپ کی بڑی آؤ بھگت کی جائے گی. اب دیکھیں اختصار. جادوگر نے پہلے پوچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام جواب دیا کہ پہلے آپ ہی ڈالو. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. آپ ہی چھوڑو، ڈالو، کیا ڈالتے ہو؟ کیوں لے آئے تھے؟ کیا؟ رسیاں اور لٹھیاں. آپ ہی ڈالو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے اپنی رسیاں، حبل کی جمع حبال، عصا کی جمع عصیہ، لیکن کہا کیا؟ بعزت فرعون، فرعون کی قسم. ہاں، یہ ہماری یہاں کتابیں ملتی ہے نا، یاد رکھیے، بچوں کی حفاظت کیجیے. سلیمانی اور محمدی ملتا ہے. کیا لکھا ہوا اس میں؟ بحق سلیمان، بعزت سلیمان، بعزت خاتم سلیمان. شرک. ایسا کوئی منتر نہ پڑھیے، ایسی کوئی کتاب بچوں کے ہاتھ نہ لگنے دیں. جی یہ کیسے؟ اللہ. مگر سنیے، ابھی ڈال دیا انہوں نے. اور فرعون کی قسم کھا کر وہ کیا ہو بن گئی لٹھیاں اور رسیاں؟ سانپ بل کھاتی ہوئی نظر آنے لگی. سنیے ابھی. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا چھوڑ دیا، وہ بھی بن گیا اژدہا، نگلنے لگا. ما یأفکون، یافکون سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں. افک، تہمت، واقعہ ہوا نہیں اور وہ تہمت لگا دی. تو افک کے معنی جو حقیقت نہیں. انہوں نے جو سانپ بنائے تھے نا، رسیوں کے لٹھیاں، وہ حقیقت نہیں تھی، تو جو جادو تھا اسے وہ نگلنے لگے. تو سانپ لٹھیا کا سانپ بنا ہوا، جادو کا سانپ بنا ہوا، اس میں حقیقت نہیں رہتی ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جب انہوں نے لٹھیا کا سانپ بنایا تو لوگوں کے خیال میں آیا کہ وہ سانپ حرکت کر رہا ہے، یعنی وہ نظر کو بند کرتے ہیں. اچھی طرح ہم جانتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں میں. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی نظر آنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جذبے کے ساتھ اپنا لٹھیا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سنیے ابھی. اب یہ سانپ موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا کا جو بنا، یہ انہیں نگلنے لگا. اب ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے. اگر ڈاکٹر کوئی نہ ہو اور بیٹھ جائے، چلیے میں بخار کی دوا دیتا ہوں، پبلک تو دیوانی ہے، دوا شروع ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے، اس سے گفتگو کرے تو کہے گا کہ ڈاکٹر نہیں ٹھہر گا.
جادوگر جادوگر کو سمجھ سکتا ہے یہ بنگالی ہے کہ کالا ہے. دیکھیے میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے نا, میں صرف مطالعہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے, یا یہ کون سا جادوگر ہے. تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سانپ نگل گیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. مگر اب ذرا سنیے کیا ہوا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, کیا ہے یہ؟ بہت بڑا پیغام ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, ان کی ایک مجلس انعام کے تمنا کرنے والے, دوسری مجلس جادو کر دیے, تیسری مجلس آ گئی سجدے میں ڈال دیے, سجدے میں گر پڑے. کیا مطلب؟ قواعد گرامر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, جی سجدہ کیا, مگر یہاں کیوں نہیں فرمایا کہ فَسَجَدُوا؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اب اس کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ لوگ سمجھے, کیونکہ میں نے حدیث آپ کو بتایا. جی اب تو میرے پاس اچھی دلیل مل گئی صاحب. جی دیکھیے, سجدے شکر ہے, آپ کو کوئی خبر ملی. ہمارے یہاں تو لوگ بہت پریشان ہیں نا, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, وضو نہیں ہے. یہ آپ کو کوئی خبر ملی, سجدے میں گر جاؤ, اس کو کہتے ہیں القی السجدہ, ہے کہ نہیں؟ اس کے پہلے ہی بتلا چکا, مگر آج موقع محل سے, اس وقت کچھ لوگ نہیں تھے. تو سجدہ شکر آپ کو کرنا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ گر جائیے. یہ وضو کرو, ٹوپی کرو, قبلہ کدھر ہے, اس کا نام کیا؟ آپ نے سجدہ کیا, اور فوراً سجدے میں گر پڑے, اس کا نام کیا؟ القیہ. تو سجدہ شکر کیسا مطلب ہے؟ چلیے تلاوت کر رہے ہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں. مسائل بھی ہمارا طریقہ کار ہے نا. چلیے آپ کے گھر میں آپ کی بیگم تلاوت کر رہی ہے نا, پڑھ رہے, بیٹی نے اس کا دوپٹہ لے کر چلی گئی. اب اس نے آیت پڑھی تو اس کا کام ہے کہ قرآن شریف پہ کیا سجدہ کرے. اب وہ دوپٹہ لینے جائے گی تو القیہ سجدہ نہیں ہے, یہ سمجھ رہے ہیں نا. اب وہ گھر میں ہے. بہرحال چلیے, تو بات کیا چل رہی تھی؟ القی السحرۃ, فوراً گر پڑے. وہاں کوئی وضو کیا انہوں نے؟ سجدے میں گر پڑے. لیکن ابھی اور سنیے, ساتھ میں رہیے, میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو, ساتھ میں رہیے. قالوا آمنا برب العالمین, بولے کہ ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین پر. کئی چیزیں سمجھنا ہے یہاں. پہلے سجدے میں گر پڑے, پھر اعلان کیا سجدے سے اٹھنے کے بعد. اس کو نوٹ کیجئے آپ. اب یہ ایمان لانا مشکوک ہو سکتا ہے, شاید فرعون کہے کہ مجھے رب العالمین کہا, تو شک دور کر دیا, رب موسیٰ و ہارون ہو گیا, شک دور ہو گیا نا. ہاں ایسا نہیں سمجھنا ہمیں انعام دینا پڑا, نہیں. مگر آپ سنیے, ایک ہوتا ہے ایمان لانا, یہ اہم پیغام میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. کیا ہے ایمان لانا؟ دوسرا ہوتا ہے خبر دینا, ہے نا. بتلائیے کہ یہ لوگ ایمان لائے اس لیے سجدے میں گر پڑے یا بعد میں ایمان لائے؟ ایمان لائے. ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ سجدے میں گر پڑے, بعد میں خبر دیے, بعد میں خبر کو پختہ کیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے مسائل ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اچھا جمعہ کے روز, ارے بھائی اس کو کہو کہ کلمہ پڑھ. یہ اس کو غسل کون سا دے رہے ہو؟ غسل, بازیاں ختنہ 15 دن مؤخر کر دیا, ختنہ اس کی ختنہ کرنا ہے. وہ بزید ہے کہ میں ختنہ نہیں کروں گا. تو اس سے سبق لیں, پہلے ایمان, خبر بعد میں. اچھا ایک شخص ہے وہ ایمان لے آیا, سورہ مومنون میں خبر آئے گی, قال رجل مؤمن, اس کی کئی آیتیں یکتم ایمانہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا, تو اس کو ایمان تسلیم کیا نا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے. اعلان ایسے وقت میں کیا, اسی وقت اس کو مار دیا. تو ایمان جو ہے یہ دل سے ہوتا ہے, اللہ پر یقین کرو. اعلان بعد میں ہوتا ہے. تو اس کا خیال رکھے گا. کوئی اگر ایسے کئی آپ کو کوئی سابقہ آئے تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اس کو کلمہ پڑھا دیں. کیا تو مسلمان ہو گیا, اب جمعہ آنے تک وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے, تو آپ خبر دیں گے قیامت کے دن کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. تو یہ پیغام یہاں دے رہا ہوں, سنیے بھی. قال رب موسیٰ و ہارون, اب سنیے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر.
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. سنیے جی کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ. جب وہ ایمان لے آئے اعلان بھی کر دیا کہ کون سا رب؟ موسیٰ و ہارون. بے بسی میں کیا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب تو مجمع ایمان لے آئے گا، بات چیز سامنے آئی نا، مگر وہ کمزور کیسے کرتا ہے؟ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے، نہیں کہتا ہے. کیا کہتا ہے سنیے، کیونکہ ایسی وقت میں کہے گا کہ نہیں نہیں یہ تو تمہارے اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ایسی بات کرتا ہے. دیکھیے کہتا ہے کہ تم ایمان لائے میری اجازت دینے سے پہلے، بس یہی غلطی ہے. یعنی ایمان لائے وہ غلطی نہیں، یہی مطلب ہوا نا. میری اجازت کے پہلے تو عوام بھی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی. پھر کہتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے، تہمت لگا دی جادوگروں پر. یعنی کیسے شروع کیا اس نے، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے اللہ. اچھا تو اب اس کا نتیجہ تمہیں میں دکھاؤں گا، تم دیکھ لو گے. تو کس کے بدلے میں؟ میری اجازت کے بغیر. اس کو یاد رکھے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، آپ کے ہاتھ اور پیر خلاف جانتے ہیں کہ اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، اس طریقے سے. اور ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ وَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی سارے جادوگروں کو سولی پر چڑھا دوں گا. چونکہ سولی کا پہلے طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ کر یا کوئی اوپر لٹکا دیا جاتا تھا. تو اتنی بڑی سزا، یعنی وہ سولی آج کی جیسی نہیں تھی پہلی. آج تو لٹکا دیا جاتا ہے وہ تقریباً 5-10 منٹ میں، ویسا نہیں تھا. کھیلا ٹھونک کر لٹکا دیا جاتا تھا، وہ تڑپ تڑپ کے مرتا تھا. یہ تھی سولی. تو سنیے جواب سنیے. قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. سنیے کوئی حرج نہیں. اتنے بڑے دربار میں کہہ رہا ہے کہ سولی چڑھاؤں گا، وہ بھی کیسے؟ مخالف سمت ہاتھ پیر کاٹ کے اوپر لٹکا دوں گا. وہ جانتے تھے سولی اس وقت کی کیسی تھی، وہ ٹھوک دیا جاتا تھا کیلے سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو القی السجدۃ، جو پہلے انعام کے تقاضا کرنے والے تھے. ایمان جب داخل ہوا، انہوں نے دیکھ لیا، یقین کیا، عقل سے کام لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. اچھا کیوں حرج؟ اس لیے نہیں کہ اگر تو یہ فعل حرکت کرے گا ہم تو ہمارے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے، ہے نا، الی ربنا منقلبون. پھر کہتے ہیں کہ سن، ہم تو یہی چاہتے ہیں، نطمع چاہتے نہیں، لالچ، حرص، کہ ہمارا رب یغفر لنا ربنا. کیوں تو آج تک جو ہم جادوگری کے کرتب دکھلاتے رہے ہیں نا، اب ہمیں تو یہی بات ہمارے دل میں کھٹکتی ہے کہ تیرے اس فعل کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے. خطا وَأَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا اس دربار میں کوئی اس مجمع میں کوئی ایمان لایا تو ہمارا شمار پہلوں میں سے ہو، یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے ایمان جس کے دل میں داخل ہو، وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا. لیکن یہ آپ کو بتاؤں، یہ سورہ شعراء چل رہی ہے اور شاعروں نے اس کی کیسی تفسیر کی ہے. یہ پورا مقدمہ کہتے ہیں شعراء جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے سنا، دیکھو کیسا شاعر کہتا ہے. شاعروں نے بھی پوری تفسیر کی. لست ابالی ان اقتل مؤمنا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں جو فرعون نے، یہ لوگ کہہ رہے تھے، ہمیں کوئی فکر نہیں، حین اقتل مؤمنا، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمارے چاہے سمت سے کوئی جز کاٹ دیا جائے، کہیں سے بھی، انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ای جنب، کوئی بھی عضو، کان فی اللہ مصرعی،
اگر یہ ہمارے عضو کا کاٹنا، اعضاء کا کاٹنا، ان کا کوئی بھی، بس ہماری مسیرت، ہمارا مسرہ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو یہ شعراء نے اس کو اس طریقے سے جمع، پوری چیزیں اس میں آ گئی. تو بہرحال یہ قصہ جو ہے فرعون کا بڑے جذبات کے ساتھ ہم نے اسے ختم کیا. اس کے بعد قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، معجزات آتے رہے، اور جب فرعون حد درجے پہنچا تو حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں سے آپ چلے جائیے. تو چند آیتیں، 5 منٹ ہیں ابھی، ہمیں ختم تو نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال سے یہیں ختم کرتے ہیں، چونکہ پھر دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. تو اتنا یاد رکھیں کہ یہ فرعون کے دربار میں جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور اب وہ خدمت مطلب معجزات سے محنت کرتے رہیں گے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب آپ چلے جائیے ہجرت کر کے. تو ہجرت کو آئندہ پر رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ سوالات کریں. تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ کو جو میں نے پیغام دیا ہے جادو کے تعلق سے، اس کو خیال میں رکھیے، چونکہ آج کل وہ جو جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے نا، صحبت سالے ترا سالے کنت، تو غیر سالے لوگوں کے بچوں کی صحبت میں کچھ بھی اثر ہو سکتا ہے. اور جو اپنے لوگ جاتے ہیں، یقین کیجئے ان کے پاس کچھ نہیں، سب شعبدہ باز جادوگر ہیں. جادوگر کبھی اعلان نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے کام اتنے خطرناک ہوتے ہیں. یہ اور پھر ایمان کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جو ہم نے وقت دیا ہے، تو اس کو دین دنیا کے لیے باعث اجر بنا اور ہمارے مشکلات کو دور کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین. چلیے، ہم نے کوشش کی سمجھانے کی، لیکن پھر بھی کوئی باقی ہے تو آپ سمجھائیں، بتائیں، پوچھیں. ہاں ہے، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے نا. ہاں، ان کا سوال کیا ہے بتا رہے ہیں پہلے ان کو. ان کا سوال یہ ہے کہ جادو کہاں سے شروع ہوا ہے نا. یہ بہت اچھا سوال ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اب ہم نے چونکہ اس لیے کیا لوگ سوچیں گے کہ درس قرآن میں اس لیے ہم نے اختصار کیا، لیکن یہ بھی اچھی چیز ہے. دیکھیے ہم بتاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، جنات ان کی جو حکومت ہے کسی کو حکومت نہیں ملی. ہوا پر حکومت تھی، جناتوں پر حکومت تھی. یہ جنات چونکہ وہ درس ہمارا جنات کا نہیں تھا کہ مچھلیاں بھی نکالتے تھے، جب پڑھیں گے تو ذکر ہے قدورن، یعنی بڑی بڑی دیگیں بھی بناتے تھے. ہاں، کھانا پکانا، چونکہ یہ ان کے تابع اللہ نے کروائے تھے. سمجھ رہے ہیں نا. تو مسئلہ کیا ہوا، جب سلیمان علیہ السلام کی جو قوت تھی، جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، سمجھ رہے ہیں نا، اب لوگوں نے جادو کا کام شروع کر دیا. اسی لیے جو منتر ملے گا نا آپ کو، یہ آپ غیروں کے پاس جائے گے نا، تو اس کے بعد نقش سلیمانی اور نقش محمدی 2 کتابیں رہیں گے ان کے پاس. سمجھ رہے ہیں نا. پوری دنیا میں یہ کتابیں ہیں، انگریزی میں ہوگی، اردو میں، سب. تو وہاں سے جادو شروع ہو گیا. یعنی کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو جیسے یہ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، موکل ہے، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے، شیطانی قوتوں کو قبضے میں کرتا ہے. تو اس طرح کے انہوں نے شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام جو عمل کرتے تھے وہ یہ عمل کرتے تھے، یہ اصل میں بتلایا انہوں نے، یہ منتر پڑھتے تھے. تو اس پر لوگوں نے یقین کیا، اور پھر وہ پورا قصہ ہے، فرشتوں کو بھی لایا گیا سمجھانے کے لیے. تو جادو اس وقت سے شروع ہوا. یعنی بہت اچھا ہے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کب سے شروع ہوا جادو. تو لوگوں نے جادو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جادو سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے بتلایا کہ نہ جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، نہ الیکشن. بس آپ ایماندار رہیں، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملوث رہیں. تو تکلیف ہوتی ہے تھوڑی بہت. چلیے آپ کچھ. ہاں وہی فرشتے میں نے کہا نا، ہاروت و ماروت. تو مختصر ہو گیا. انہوں نے بتایا نا کہ ہم یہ آپ جو ہے یعنی ایک آزمائش ہے تمہاری. تو اس وقت اس پر تفسیرہ ہوگا. بہرحال اتنا تو سمجھ گئے نا. جی ہاں، یہ عاشق رسول بھی ایسی، بس وہ اصل میں ہمارے یہاں معنی نہیں سمجھتے نا. تو عاشق رسول ہے ہی نہیں. یہ عاشق رسول جو گلو کرنے والے ہیں، جو اکثر آپ کو بدعتی لوگ عاشق نام رکھیں گے. اب ہمارے یہاں بھی نام رکھیں، بڑے بڑے علماء ہیں عاشق الہی.
تو وہ انہوں نے اس نیت سے نام رکھے تو معاف ہو جائے گا نا. لیکن اب جب کہ سمجھ میں آ رہا ہے تو آئندہ کے لیے، چونکہ عشق جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے. ہاں لیکن ہاں وہ سب غلط ہیں، عاشق رسول بھی عاشق الہی بھی، چونکہ محبت سے آگے اوور کا درجہ ہے یہ. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ کہ یہ عشق کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اپنے محبوب کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، اور اپنے محبوب کو انکار کرے تو مرڈر بھی کرتے ہیں. جب سے دونوں نے محبت کی اور شادی سے انکار کر دیا تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. یہ عشق ہے، محبت کرنے والا کبھی ایسا نہیں کرتا. تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ محبت سچی ہے، اور جب جھوٹی ہو تو اس کا نام عشق ہے. اب یہ کوشش کریں جو ہے نام رکھے انہیں چھوڑ دیں، ہم لوگ کوشش کریں. جی ہاں اوور. ہاں ہاں جی ہے نا، یعنی سوال سمجھ میں آیا نا کہ محبت کے بعد کیا ہے، عشق ہے. تو صحابہ نے بھی کبھی عشق نہیں کیا رسول سے. کیا کیا تھا؟ محبت. اللہ سے بھی کبھی عشق نہیں کیا تھا، بلکہ کیا؟ محبت. تو کلام پاک میں بھی محبت کا لفظ ذکر ہے، احادیث میں بھی محبت کا ذکر ہے، اور سلف صالحین سے محبت ہے. یہ ہمارے یہاں سے پیدا ہوا. ہمارا مرکز آپ جانتے ہیں نا، اپنا مرکز کہاں ہے، وہ یہیں سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے. تو بچے بہرحال اب تو معلوم ہوا نا. دیکھیں جو نام رکھے لیکن آئندہ نہ رکھیں. اسی طریقے سے میں نے دبے ہوئے الفاظ میں کہا کہ عالمگیر بھی نام نہ رکھیں، اور شاہ جہاں بھی نہ رکھیں، کیونکہ شاہ جہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو جو رکھے وہ رکھے، لیکن اب نہ رکھے نا، کیونکہ عالمین یعنی رب العالمین. یہ تو صرف اللہ کا تخصص ہے رب العالمین، اور اللہ نے رسول کو دیا کہ رحمت للعالمین، صرف رحمت کے ساتھ دیا ہے. تو ہم شاہ جہاں اور کیا عالمگیر. بہرحال یہ چیزیں میں بتاتا ہوں. چلیے سبا عشرہ قرات میں جو ہے سبا کے بارے میں تھوڑا معلوم ہے، باقی کے 3 نام سبا عشرہ. ہاں سبا عشرہ یعنی کیا ہے؟ سبا قرات ہیں اصل میں، یہ مشہور ہیں، لیکن اس کے بعد 3 بھی ہیں. تو سبا کی جو ہے نا نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور 3 نہیں پڑھی جاتی. وہ تو اتنا قرات کا علم ابھی آپ کو تو 3 ہے، موجود ہے نا، موجود ہے. جب آپ سبا سمجھتے ہیں، سبا قرات تھوڑا ہاں جھلک تو اسی طریقے سے ہیں. اصل میں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جب میں نے کہا کہ مالک یوم الدین، مالک دین کا، اور میں نے کہا ملک یوم الدین تو ملک الناس، یہ بھی اللہ کا نام ہے. تو یہ بھی قرات صحیح ہو گئی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس قرات کا مطلب کیا کہ 7 میں آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 4 کہتے ہیں مالک یوم الدین، 3 کہتے ہیں ملک یوم الدین. یہ ہو گئی 7 قرات. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے علاوہ وہ ہے شاذ، اس کا نام ہے شاذ. تو وہ جو پڑھتے ہیں وہ ان 7 میں نہیں ملتی، تو اس کو کیا رکھیں؟ سبا عشرہ، یعنی 7 اور 3 10. تو وہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی. تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ پھر آپ پڑھنے لگیں گے تو پھر، چونکہ ہمارے یہاں بچے پڑھنے لگے ملک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. جی جنت کے لفظ سے جو ہے موسوم کیے ہوئے 2 مقام ہیں، تو کس حساب سے مغفرہ بولتے ہیں؟ جنت البقیع جیسا، جنت المعلی. ہاں جنت البقیع، اچھا جنت المعلی. جی جی سوال ان کا یہ ہے کہ جنت البقیع کہتے ہیں، ہے نا، اور کیا کہتے ہیں؟ جنت المعلی. جی ان کو نام جنت دیا گیا ہے. اصل میں یہ جو قبرستان ہے نا، ان کی ابتدا جو ہے کس سے ہوئی؟ زوجات النبی، صحابہ کرام. تو اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ قبرستان دیں گے یا جنت البقیع دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سوال صحیح ہے ان کا، سوال بہت اچھا کیے ہیں. تو جس قبرستان کا آغاز کس سے ہوا ہو تو اس کو جنت ہی نام دیں گے نا. یہ ہے اس کی وجہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہم نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں جو قبرستان ہے نا، وہ تو اس میں سبھی ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کو ہم جنت کا نام نہیں دے سکتے. امید کر سکتے ہیں کہ یہ قبرستان جنت ہو جائے. فرق ہے نا نام دینا اور جنت. تو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نام دیے گئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. جی چلیے. ہاں جی جی
جی ایسی بات ہے کہہ رہا کہ زمین سے نکال دے گا یار میری بادشاہ کو ختم کر دے گی دعوت. ہاں تو اس پہ وضاحت آئی نہیں کہ تو اسلام شروع سے یہ دعوت دیتا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو. ایسی کوئی بات ہے کہ جی ان کا سوال پھر میں دہراتا ہوں تاکہ آپ مدد کریں. ان کا سوال یہ ہے کہ فرعون نے یوں کہا کہ تمہاری زمین سے یہ نکال دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میری اقتدار ختم کرنا چاہتے ہیں. ہاں میرا اقتدار ختم کرنا چاہتے ہیں. تو سیاست صحیح ہے نا, ہم اصل میں دوسرے میدان میں تھے نا. تو میں لانا چاہ رہا ہوں. ہاں تو ہوتا ہے نا بھائی, فٹ بال کھیل رہے ہیں تو فٹ بال کھیلیں, بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, اب نماز سے تو لوگ فٹ بال میں چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ایسا صحیح ہے نہیں آتے. ہاں تو ان کا سوال صحیح ہے, وہ چونکہ ہمارا ایک ٹارگیٹ اور ہدف جو اور تھا, ایک پیغام دینا تھا, اس وجہ سے کچھ چیزیں, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ بھائی تشنگی, لیکن اب تو زور سے کہوں گا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, سمجھ جائے, ختم ہو گیا ایسا ہے, لیکن ایسا نہیں, ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ. ان کا سنیے, پہلے میں یہ سوال کروں گا آپ لوگوں سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اور یہ آج کے سبق میں تھا, سمجھ رہے ہیں نا, لیکن رہ گیا, انا رسول رب العالمین, یہ کہا. دوسرا کیا کہا, ارسل معنا بنی اسرائیل. دو باتیں کہیں. اب کسی سے پوچھئے, وہ کہے گا کہ ایک سیاسی اور ایک دینی, یہی کہے گا نا, کہے گا کہ یہ دینی ہے کہ رسول رب العالمین, اور ہمیں ایک رعایا کے ایک جز کو جو تقریباً 6,70,000 یا 670 لاکھ کا مجموعہ تھا, ہمارے ساتھ بھیجو, یہ سیاسی ہے. اگر یہ سوچے سمجھیں گے نا تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم نے یہ نہیں بتایا, رہ گیا اس لیے سمجھے نہیں. یہ بھی سیاست ہے. کیا؟ انا رسول رب العالمین بھی سیاست ہے. کیسی سیاست ہے کہ تو نے جو رب کا دعویٰ کر رکھا ہے نا, ہاں ہم رسول رب العالمین, اس سارے جہاں کا جو رب ہے اس کے میسنجر ہیں, تو تیری حیثیت کیا ہوئی؟ ہوئی نہیں ہوئی. تو سیاست یہاں سے شروع ہو گئی. ان کے بعد سے ہی سیاست شروع ہو گئی کہ یہ اقتدار ہمارا ہے. ہمارا نہیں, کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. اور وہ اس چیز کو سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سا رب ہے, تو یہاں پر اس نے اسی نتیجے میں کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. کیوں؟ تو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہاں کا بادشاہ کون ہوگا؟ رب العالمین کا میسنجر ہوگا یا فرعون؟ یہ بالکل صحیح, گویا کہ تکملہ ہو گیا. تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. چلیے اور جی کہیے ضرور. جادوگر جو ہے پہلے ہی قدم پہ ایمان بھی لائے, آخرت پہ یقین بھی ہو گیا, ہاں. اور آخرت میں مغفرت کا بھی دعویٰ کرنا. جی جی. تو اتنی پہلی ملاقات میں یہ کیسے جان گئی؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو تبلیغ کی ہے کہ کچھ ایسی بات سامنے نہیں ہے. ہاں. ایمان بنا, آخرت پہ ایمان بنا, اور رب مغفرت کرتا ہے, یہ بھی بات کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ کیسے آ گیا پہلی ملاقات؟ یہ اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کو جادو سیکھنا پڑے گا. کیوں؟ ہاں, یہ اس لیے کہ جادو میں اتنے گندے کام کرتے ہیں وہ, اور ان کا ضمیر اس بات کو گوارا یعنی کہتا ہے کہ ہم گندے کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو نام میں نے لیا نا, بار بار نام لینا اچھا بھی نہیں سمجھتا. یہ لوگ ظاہر نہیں ہوتے, یہ کہتے نہیں کسی سے, اتنی چپکے سے کرتے ہیں. اب دیکھو قبرستان میں, وہ گندی جگہ میں جا کر چلا رات کو 4 گھنٹے بیٹھنا, تو یہ چھپے ہوئے رہتے ہیں. تو ان کے گندے کیے ہوئے کام, ان کی اس وقت آنکھ کھلی کہ یہ جادو نہیں, یہ معجزہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ, آج کل تو بڑا جھگڑا ماری کا چل رہا ہے, اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے. میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ کسے ہدایت دیتا ہے, کسے نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو جو چوری کرتے ہیں ان کا کیا قصور؟ وہ تو اللہ نے ہدایت دیا انہیں, ہے نا بھائی. جو کافر ہیں ان کا کیا قصور؟ تو میں نے کیا بتلایا تھا کہ یہ جو نشانیاں ہیں, انہیں دیکھ کر جو ہدایت سمجھتا ہے کہ یہ واقعی کچھ چیزیں ہیں, سمجھتا ہے, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ابو جہل جیسا, اور کون سا, ابو لہب جیسا, جتنے جو ہے ان سے ہدایت نہیں لیتے کہ تمہارا گھر کا آدمی, بھتیجا, بھائی بولو, بھانجا کیا کہہ رہا ہے, انہیں ہدایت نہیں ملتی. تو انہوں نے فوراً, ان کے دل میں یہ بات آئی. پہلے تو اپنی گھناوٹ, ان کو پتا تھی کہ ہم کیا گندے کام کرتے ہیں, سمجھ رہے نا, یہ بھی یہی کرتے تھے نا گندے کام. فوراً سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے, تو فوراً اللہ نے ہدایت ڈال دی. فول کی سجدہ, سجدے میں گر پڑے. اب رہا سوال, فرعون کہتا ہے سزا دیں گے. تو جب سزا دیں گے تو اب یہ گناہوں کی تلافی کیسے ہو؟ جب اتنی بڑی سزا مل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی فکر نہیں ہمیں,
اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا. جب انہوں نے اس چیز کو قبول کیا, انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول کرے گا, اور یقیناً وہ سولی پر چڑھا دیے گئے. تو یہ واقعی یعنی تدبر کرنے کی چیز ہے. اصل میں ہر آیت پر اگر ہم اس طریقے سے تدبر کریں گے نا, لیکن ایک روانے میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, آپ لوگوں کا کام ہے تو بہت اچھا. اور بھی کچھ؟ اور ایسا نہیں کہ وقت ہو گیا آپ کہہ دیں, آئندہ بھی ہو سکتی ہے اس کا جواب, ایسا کچھ نہیں. چلیے.